138ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب بادشاہ شہرمان شہزادہ قمر الزمان کے پاس آیا اور جب اس نے اس سے اس کی خیریت دریافت کی اور جب اس نے باپ کے پوچھنے پر صحیح جواب دیے اور پھر جب شہزادے نے ایک حکایت بیان کی کہ جس سے اس کی رات کی حالت واضح ہو جائے تو اب قمر الزمان نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، اچھا اب میں آپ سے پچھلی رات کی واردات بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آدھی رات کے وقت میں جاگا اور دیکھا کہ ایک لڑکی میرے پہلو میں سو رہی ہے جو حسن و جمال میں کمال ہے، میں نے اسے گلے سے لگایا اور اسے الٹا پلٹا اور اس کی انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن لی اور پھر میں اس کے پہلو میں سو گیا، مگر کوئی دست درازی نہ کی کیونکہ مجھے تجھ سے شرم آئی اور یہ ڈر لگا کہ کہیں تو نے ہی اسے میرا امتحان کرنے نہ بھیجا ہو، اور میرا گمان ہوا کہ تو کسی جگہ چھپا ہوا دیکھ رہا ہوگا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ شرم کی وجہ سے میں نے اس کے منہ پر بوسہ تک نہ دیا اور میں سمجھا کہ تو مجھے شادی کی ترغیب دلانا چاہتا ہے۔ اب جب صبح میری آنکھ کھلی تو نہ وہ لڑکی دکھائی دی اور نہ اس کا کچھ پتہ چلا، اور پھر جو باتیں خادم اور وزیر کے ساتھ پیش آئیں وہ ظاہر ہیں۔ اب یہ باتیں خواب اور بے حقیقت کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ اور انگوٹھی، ہاں اگر انگوٹھی نہ ہوتی تو میں بھی یہی خیال کرتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ دیکھ میری چھنگلی میں اس کی انگوٹھی ہے، یہ کہہ کر قمر الزمان نے انگوٹھی اتار کر اپنے باپ کو دے دی۔ جب بادشاہ شہرمان نے وہ انگوٹھی شہزادے سے لی تو وہ اسے لے کر غور سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ واقعی اس انگوٹھی کا قصہ عجیب و غریب ہے، اور جو کچھ گزشتہ رات اس لڑکی کے بارے میں تیرے ساتھ پیش آیا بہت ہی مشکل بات اور مہمہ ہے۔ نہ معلوم اس اجنبی کا گزر ہم تک کس طرح ہوا، اس بلا کے نازل ہونے کی وجہ محض یہ وزیر ہے، لہٰذا بیٹا صبر کر یہاں تک کہ خدا تجھ سے یہ مصیبت دور کر دے اور تجھے خوشی عطا کرے۔ اے بیٹا، اب مجھے یقین آ گیا کہ تو دیوانہ نہیں بلکہ تیرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جس کو خدا کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ قمر الزمان نے کہا کہ ابا جان، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ احسان کر اور اس لڑکی کو ڈھونڈ کر جلد بلوا دے، ورنہ میں غم سے مر جاؤں گا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر تک نہ ہوگی۔ اس کے بعد قمر الزمان نے اپنے باپ کے سامنے اپنی انتہائی محبت کا اظہار کیا اور اس کی طرف نہایت خضوع اور انکسار سے مخاطب ہوا، اور اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ اشعار پڑھتا اور روتا اور آہو بکا کرتا جاتا تھا کیونکہ اس کا دل زخمی تھا۔ ایک مدت تک شہزادہ قمر الزمان کی یہ حالت رہی اور بادشاہ شہرمان اس کے غم میں مبتلا ہو گیا کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں غمگین اور پریشان رہنے لگا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اے جہاں پناہ، آخر تو کب تک اپنے بیٹے کے پاس یوں ہی بیٹھا رہے گا اور اس کے غم کا سوگ مناتا رہے گا، اور اگر تو امور سلطنت میں دلچسپی نہ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے حکومت اور لشکر کا شیرازہ بکھر جائے۔ دانشمند وہ ہے کہ اگر اس کے دل میں کئی زخم ہوں تو پہلے اس زخم کا علاج کرے جو سب سے خطرناک ہو۔ میرے نزدیک یہ مناسب ہے کہ تو اپنے بیٹے کو اس محل میں لے چل جو سمندر کے کنارے ہے
اور دربار اور جلسے کے لیے ہفتے میں 2 روز مقرر کر دے، جہاں حکومت کے اراکین اور رعایا تیرے پاس آیا جایا کرے اور اپنی ضروریات تیرے سامنے پیش کیا کریں، اور تو ان پر حکومت کرے اور مواخذہ اور بخشش کرے اور احکام اور نواہی جاری کرے، اور ہفتے کے باقی دن تو اپنے بیٹے قمر الزمان کے پاس رہ اور یہی دستور رکھ یہاں تک کہ خدا تیری اور اس کی مصیبت دور کر دے۔ عقل مند وہی ہے جو زمانے کے حوادث سے غافل نہیں رہتا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی باتیں سنی تو وہ اسے ٹھیک معلوم ہوئی اور مصلحت آمیز، اور اس پر ان کا اثر ہوا، اور اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ملک کا نظام درم برم نہ ہو جائے، لہذا اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو اس جگہ سے اس محل میں منتقل کیا جائے جو سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اس محل کے دونوں طرف سمندر تھا اور وہاں آنے کا راستہ ساحل کے اندر سے تھا، جس کی چوڑائی 20 ہاتھ تھی، اور تمام کھڑکیوں کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ محل کا فرش رنگ برنگ مرمر کا تھا اور چھت طرح طرح کے بہترین رنگوں سے رنگی ہوئی تھی، اور اس پر سونے اور لاجورد کے بیل بوٹے تھے۔ اس محل میں قمر الزمان کے لیے قیمتی ریشم اور کڑے ہوئے نمدے بچھائے گئے، اور دیواروں پر نفیس اطلس ڈال کر ان پر ایسے پردے آویزاں کیے گئے جن میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ اس محل میں قمر الزمان آ کر رہا، لیکن اس لڑکی کے عشق و محبت کی وجہ سے اس کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور جسم کمزور، اور وہ نہ کھاتا پیتا تھا اور نہ سوتا تھا، اور وہ برسا برس کا بیمار معلوم ہوتا تھا۔ اس کا باپ اس کے سرہانے غمگین بیٹھا رہتا تھا، مگر ہر پیر اور جمعرات کے دن وہ امور سلطنت سر انجام دیتا تھا، اور حکومت کے اراکین اور رعیت کو اس محل میں آنے کی اجازت دیتا، اور وہ لوگ حاضر ہو کر اپنی اپنی خدمت انجام دیتے اور شام تک ٹھہر کر چلے جاتے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا اور دن رات اس کے ساتھ رہتا، اور اسی حالت میں ایک زمانہ گزر گیا۔ ادھر تو یہ شہزادہ قمر الزمان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور ادھر جزیروں اور 7 محلوں کے بادشاہ غیور کی بیٹی شہزادی بدور، جب دیووں نے اسے لے جا کر اس کے بچھونے میں لٹا دیا تو وہ پو پھوٹنے تک سوتی رہی۔ اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن وہ جوان جو اس کی آغوش میں تھا کہیں نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا اور ہوش و حواس جاتے رہے، اور وہ اس زور سے چیخی کہ اس کی کنیزیں اور نوکرانیاں جاگ پڑیں اور اس کے پاس پہنچیں، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ بوڑھی تھی اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے میری مالکہ، تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے منوس بڑھیا، کہاں ہے وہ خوشرو جوان میرا معشوق جو رات کو میری آغوش میں سویا تھا؟ بتا کہ وہ کہاں گیا؟ یہ سنتے ہی نوکرانی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کی ہیبت اس پر طاری ہو گئی، اور وہ کہنے لگی کہ اے میری آقا بدور، تو یہ کیسی نازیبا باتیں کر رہی ہے؟ شہزادی بدور نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اے منوس بڑھیا، کہاں ہے میرا معشوق خوشرو جوان جس کا چہرہ خوبصورت تھا اور قد دلکش اور آنکھیں کالی کالی اور بھویں ملی ہوئیں، جو تمام رات میرے ساتھ میرے تخت پر سوتا رہا؟ اس نے کہا کہ واللہ نہ میں نے کسی جوان کو دیکھا اور نہ کسی اور کو، اے میری آقا، تجھے خدا کی قسم
ایسا بے تکا مذاق مت کر ورنہ ہماری جان کی خیر نہیں۔ یہ مذاق اگر تیرے باپ تک پہنچ گیا تو ہمیں اس کے ہاتھ سے کون چھڑائے گا؟ شہزادی بدور نے کہا کہ پچھلی رات میرے ساتھ ایک نوجوان سویا تھا جس کی نظیر خوبصورتی میں نہیں۔ کنیز نے کہا کہ خدا تیری عقل کو سلامت رکھے، آج رات کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں سویا اور نہ ہم نے یہاں کسی بشر کو دیکھا۔ اب بدور کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ قمر الزمان کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے اور خود اس کی انگوٹھی غائب ہے، اور وہ کنیز سے کہنے لگی کہ لعنت ہو تجھ پر اے ملونہ، اے دغاباز، کیا تو یہ کہہ کر جھوٹ بولنا چاہتی ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں سویا اور جھوٹی قسم کھاتی ہے؟ کنیز نے کہا کہ واللہ نہ میں نے تجھ سے جھوٹ کہا اور نہ غلط قسم کھائی۔ یہ سن کر شہزادی بدور طیش میں آ گئی اور اس نے اس بوڑھی کنیز کو پکڑ کر خوب مارا اور قریب تھا کہ وہ مر جائے، اور وہ اس سے اپنی جان کی بھیک اور پناہ مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر نوکرانیاں اور کنیزیں اس پر چلا اٹھیں اور بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے اس کا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ فوراً اپنی بیٹی شہزادی بدور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری بیٹی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ابا جان، وہ جوان کہاں ہے جو پچھلی رات میرے پہلو میں سویا تھا؟ یہ کہہ کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور پاگل پنے کی باتیں کرنے لگی اور رونے اور آہیں بھرنے اور دائیں بائیں نظر دوڑانے لگی۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔